السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ٹھیک رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو گائز، ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 26، 27 اور 28۔ اس میں بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا وہ توحید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ان لوگوں کی سزا بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کسی سے بھی آج کے دور کے اندر، ٹھیک ہے، ایک تو ہے اسباب، انسان کے لیے اسباب ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن اللہ کے کام کے لیے جیسے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے کچھ چاہیے تو ہمیں اللہ ہی سے دعا کرنی ہے، یا کسی اللہ کے نیک بندے سے ہم دعا کروا سکتے ہیں اگر وہ زندہ اس دنیا میں موجود ہے۔ اگر وہ فوت ہو چکے، ہمارے پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، انڈیا کے اندر ایک عجیب طریقے کی گمراہی ہے کہ لوگ قبروں سے جا کے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کے لیے صرف جو مانگتے ہیں، جو نہیں مانگتے قبروں پہ جانا چاہیے، ضرور بھر ضرور جانا چاہیے، نیک لوگوں کی قبروں پہ بھی جانا چاہیے، وہاں جا کے فاتحہ کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں اور اپنے حق میں بھی وہاں پہ دعا کریں۔ یہ نہ کہیں کہ یار قبر والے تو ہمارے حق کے اندر سفارش کر، کیونکہ وہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا لیکچر اس چیز کے اوپر ہے، یہ توحید کے اوپر ہے اسپیشلی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم۔ الله الرحمن الرحيم. آج آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ ولا يرحق وجوہہم قتر ولا ذلۃ اولئک اصحاب الجنہ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ اب اس میں اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں للذین، ان کے لیے جنہوں نے، احسنوا اچھا کام کیا، یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کام کیا. اچھا کام کیا، الحسنہ اچھائی ہے ان لوگوں کے لیے، وہ اچھے ہیں، اور وزیادۃ اور زیادہ تھی، ٹھیک ہے، ولا اور نہ، یرحقو چھائے گی، وجوہہم ان کے چہروں پہ، قطرن سیاہی، جو جہنم والے ہوں گے نا، جو جہنم میں جائیں گے، ان کے چہروں کے اوپر سیاہی مل دی جائے گی۔ سیاہی کیا ہوتا اب میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں، پین میں ڈالتے ہو نا سیاہی بلو کلر کی، تو وہ فیس پہ لگ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ سارا منہ کالا ہو جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے نا۔ تو جہنمیوں کے فیس کے اوپر سیاہی لگ جائے گی، تو اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے اچھے کام کیے اور نہ چھائے گی ان کے فیس کے اوپر سیاہی، ان کے چہروں کے اوپر سیاہی نہیں لگے گی، ذلت اور نہ ہی ذلت، اولئک اور ان کے لیے ذلت بھی نہیں ہوگی، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، اصحاب الجنتی جنت کے، ہم جنت کے، ہم اور وہ، فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے کیا کیے؟ اچھے کام کیے اور اچھائی کی، اور وہ زیادہ ہوں گے، اور ان کے چہروں کے اوپر سیاہی نہیں چھائے گی، ٹھیک ہے، ان کے چہروں کے اوپر سیاہی نہیں ملی جائے گی۔ کیوں نہیں ملی جائے گی؟ کیونکہ انہوں نے اچھے کام کیا ہے. والا، اور انہوں نے کدھر جانا ہے؟ جنت. انہوں نے جنت میں جانا ہے، اس لیے ان کے چہروں پہ سیاہی بھی نہیں ملی جائے گی، اور نہ ان کے لیے ذلت ہوگی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ساتھی ہیں جنت کے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے پھر، ٹھیک ہے۔ وہ اس میں کب تک رہیں گے؟ جنت میں کب تک انسان نے رہنا؟ ساری موت، ساری زندگی، ساری موت نہیں، ساری زندگی۔ آپ فرینچ میں بتاؤ، اس نے کب تک رہنا ہے؟ تتلوی والا، تتلوی وہ جنت کے اندر رہے گا، اور وی کہتے ہیں گائز یہاں پہ لائف کو فرینچ میں وی کہتے ہیں، وہ ساری زندگی جو ہے نا وہ جنت کے اندر رہے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں
والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہا وترہقہم ذلۃ ما لہم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اب اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے بتانے لگے والذین، اور جنہوں نے کسبوا کمائیں، السیئات برائیاں، جنہوں نے برائی کمائی، جنہوں نے برے کام کیے، جزاء تو بدلہ ہے، سیئات برائی کا، بمثلہا اس کی مانند، وترہقوہم اور چھا جائے گی، ذلت ان کے اوپر ذلت، ما نہیں ہے، لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ سے، من عاصم کوئی بچانے والا۔ ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے برائیاں کمائیں اور برے کام کیے وہ ان کی مانند ہے، اور ان کے چہروں کے اوپر سیاہی چھا جائے گی اور ان کے اوپر ذلت چھا جائے گی۔ ٹھیک ہے، رسوائی چھا جائے گی ان کے اوپر، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کأنما گویا کہ اغشیت ڈھانپ دیے جائیں گے، وجوہہم چہرے ان کے، قطعاً ٹکڑوں سے، من اللیل رات کے، مظلماً طریق، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب النار ساتھی النار آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ادھر فرما رہے ہیں جن لوگوں نے برے کام کیے، جن لوگوں نے اپنے ماما اور ڈیڈی کا کہنا نہیں مانا، لوگوں کے ساتھ اچھے کام نہیں کیے، آج تم نے اسکول میں بیگ دی ہے نا، وہ اچھا کام تھا نا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پوو کو عیدیں کرنا ہے، غریب لوگوں کی مدد کرنی ہے، ہمیشہ اپنے بڑوں کا احترام کرنا ہے، ان سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، برے کام نہیں کرنے۔ جو انسان برے کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تو برائی کا بدلہ بھی اس کو دیا جائے گا، اور وہ ان کی مانند ہوں گے، اور ان کے اوپر ذلت بھی چھا جائے گی، اور ان کے لیے ان کو اللہ سے کوئی بھی نہیں بچانے والا ہوگا اس دن۔ ٹھیک ہے، جس کو اللہ پکڑ لے اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ کأنما گویا ان کے ڈھانپ دیے جائیں گے ان کے چہرے، ان کے لیے، وجوہہم چہرے ان کے، قطعاً ٹکڑوں سے، من اللیل رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا، جیسے سیاہی ہوتی ہے رات پہ، آسمان کالا ہو گیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح ان کے چہرے جو ہے نا وہ ڈھانپ دیے جائیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ساتھی النار آگ کے، یہ آگ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ اس میں کب تک رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ اور جس دن، نَحْشُرُهُمْ ہم اکٹھا کریں گے ان کو، کن کو اللہ اکٹھا کرے گا قیامت والے دن؟ سارے انسانوں کو، جنت والوں کو بھی، جہنم والوں کو بھی۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو، جمیعاً سب کے سب کو، ثم پھر، نقول ہم کہیں گے، للذین ان کو جنہوں نے، اشرکو شریک کیا، مکانکم اپنی جگہ ٹھہرو۔ ٹھیک ہے، تو گائز یہاں پہ علماء جو ہے نا، جنہوں نے 2 کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ میں جو ظاہری سی بات ہے، ہر معاشرے کے اندر اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، حق اور سچ بیان کرنے والے بھی علماء ہیں، اور جو 2 کتابیں پڑھ کے گلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں نا، وہ بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ آیات جو ہے نا وہ بتوں کے لیے نازل ہوئی تھی، تو تھوڑی سی انسان اپنی کامن سینس یوز کرے تو اللہ قیامت والے دن بتوں کو اکٹھا کرے گا کہ انسانوں کو اکٹھا کرے گا؟ حساب اللہ نے بتوں کا لینا ہے، مٹی کا لینا ہے، یا انسان کا لینا ہے؟ ٹھیک ہے، انسان کا لینا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اس ٹیبل سے پوچھے گا کچھ؟ اس سے کچھ بھی نہیں پوچھے گا اللہ۔
اللہ تم سے اور مجھ سے پوچھے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آیات انسانوں کے لیے اتری تھی, بتوں کے لیے نہیں اتری تھی. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ شُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو سب کے سب کو, پھر ہم کہیں گے ان کو جنہوں نے اشرکو شرک کیا, مکانکم اپنی جگہ ٹھہرو. جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہیں گے ٹھہرو, رکو ذرا. وہ اپنی جگہ رک جائیں گے. انتم وشرکاؤکم, اور تمہارے شریک بھی اپنی جگہ ٹھہرو. تم جو پکارتے تھے اور جن کو پکارتے تھے, تم دونوں اپنی جگہ ٹھہر جاؤ, اپنی جگہ رکو ذرا. ٹھیک ہے, تو آج جو قبروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں, جو شجروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں, جو بتوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں, جو دیواروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں, جن کا مطلب عجیب عجیب قسم کے کفریہ عقیدے ہیں, کوئی کانواں والی سرکار ہے, کوئی گھوڑے والی سرکار ہے, کوئی کتے والی سرکار ہے, جو آدھا ننگا ہے وہ آدھا پیر, جو پورا ننگا ہے وہ پہنچی ہوئی سرکار. یہ آج مسلمانوں کا حال ہے پاکستان کی, میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو ذرا یہ قرآن کا بیان سن لیں. سورہ یونس میں آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. یہ ہے اصل چیز اپنے بچوں کو سکھانے والی, ان کے عقائد بنانے والی, کہ بیٹا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا, اللہ کے غیر سے تو بالکل بھی نہیں مانگنا. ٹھیک ہے, اور اللہ کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو. ٹھیک ہے, تو قبر صاحب قبر کو بھی اللہ کھڑا کر لیں گے, تو وہ لوگ تو ڈر جائیں گے, وہ کہیں گے پتہ نہیں ہم سے کیا غلطی ہوگی, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کھڑا کر لیا. ٹھیک ہے, فَزَيَّلْنَاهُمْ, تو جدائی ڈال دیں گے, بَيْنَهُمْ, ان کے درمیان. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان جدائی, یعنی جدائی سے مراد ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے درمیان تو مطلب آپس میں بحث مباحثہ شروع ہو جائے گا, وہ تو ایک دوسرے سے ایگری نہیں کریں گے. وقال, اور کہیں گے شرکاؤہم, شریک ان کے. صاحب قبر, اگر قبر کو پکارا جا رہا ہے تو وہ کہے گا قبر والا, اگر شجر کو پکارا جا رہا ہے تو شجر کہے گا, اگر بت کو پکارا جا رہا ہے, جس کو بھی پکارا جا رہا ہے وہ کہے گا شرکاؤہم, شریک ان کے, ما کنتم, نہ تھے تم, ایانا, صرف ہماری ہی, تعبدون, تم عبادت کرتے تھے. اور کہیں گے شریک ان کے, نہ تھے تم, صرف ہماری ہی عبادت کرتے تھے. وہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان میں پھوٹ ڈالیں گے نا, آپس میں ان میں پھوٹ ڈل جائے گی, تو وہ کہیں گے تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے, ہمیں تو نہیں پتا کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو پھر اس دن تو چھڑانے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس دن تو مشرک انسان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سفارش نہیں کریں گے, مشرک کی تو سفارش نہیں کریں گے. گناہگار بندے کی سفارش ضرور ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ سفارش کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں جنت میں بھیج دیں گے. لیکن مشرک کی سفارش تو وہ بھی نہیں کریں گے. کیا وہ کریں گے کافروں کی سفارش؟ آپ خود سوچئے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اسی کا کنٹینیوس اگلی آیت ہے, آیت نمبر 29. اللہ کہہ رہے ہیں فَقَفَا بِاللَّهِ, پس کافی ہے اللہ تعالیٰ, شہیدن, گواہ, بیننا, درمیان ہمارے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جو صاحب قبر ہوگا, یا جس کو بھی پوجا جا رہا ہے, کسی زندہ کو, کسی مردہ کو, جس کو بھی اللہ کے سوا پوجا جا رہا ہے, عبادت کے لیے, عبادت کے لیے پکارا جا رہا ہے. جیسے ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے. تو ہم کسی اور شخص کے لیے, جیسے کہ میں آپ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھوں, تو یہ بھی شرک ہے. میں نے اللہ کے لیے تو نہیں پڑھی, میں نے تو آپ کو دکھانے کے لیے پڑھی, تو یہ تو شرک ہو گیا. تو وہ جو صاحب قبر ہوں گے, جن کو بھی پکارا جا رہا ہوگا, چاہے وہ بت ہو, چاہے وہ شجر ہو, چاہے وہ حجر ہو, کچھ بھی ہو, وہ کہیں گے اللہ, پس کافی ہے اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ, بیننا و بینکم, ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے. ان کننا ان عبادتکم لغافلین. غافل کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ آپ ذرا کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ غافل کا اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں, کہ جس کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو, یار یہ فلاں چیز سے غافل ہے. ٹھیک ہے, تو غافل چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر اس کی جمع فرمائی لغافلین, کیونکہ زیادہ لوگ ہوں گے اس لیے. بیننا و بینکم,
ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، ان بے شک کننا تھے ہم، ان عبادتکم تمہاری عبادت سے لغافلین بالکل غافل، ہمیں نہیں پتا تھا تم اوپر ہماری قبروں کے اوپر آ کے کیا کر رہے تھے، کیا ڈھول بجا رہے تھے، کیا ادھر وہاں پہ بیٹھ کے نشے کر رہے تھے، کیا وہاں پہ یہ کر رہے تھے، تم عبادات ہماری کر رہے تھے، ہمیں تو بالکل بھی نہیں پتا۔ گائز دیکھیں، بالکل برا محسوس نہ کریں، میں یہاں پہ کسی مکتبہ فکر کی ترجمانی کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، میں یہاں پہ اللہ رب العزت کے قرآن کی ترجمانی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ دیکھیں تھوڑا سا غور کریں، قرآن کھولیں اپنے گھروں میں، آپ کے گھر میں جو بھی قرآن ہے ترجمے والا اس کو کھولیں، اس کی آیت نمبر 27، 28، 29 اس کو ذرا خود پڑھیں، سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں انسان کے گناہ زمین سے لے کے آسمان کی چھت تک لگ جائیں گے نا، اتنے زیادہ وہ گناہ کر لے گا، تو اللہ رب العزت کی رحمت اس سے خربوں گنا زیادہ بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس انسان کو معاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان گناہوں کے درمیان کہیں ایک سوئی کے ناکے جتنا بھی شرک ہوا نا اللہ رب العزت کے ساتھ، تو ایک بھی گناہ معاف نہیں ہونا، ایک بھی گناہ معاف نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اور لوگ مطلب جاتے ہیں قبروں کے اوپر، کیوں جا رہے ہیں کہ یار وہ صاحب قبر سن رہا ہے، یار اگر وہ سن رہا ہے تو اللہ کا قرآن تو کہتا ہے کہ وہ کہیں گے ہم تمہاری باتوں سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تم اوپر کیا کرتے تھے۔ تو یہ عقیدہ بنانے سے پہلے آپ اللہ کا قرآن پڑھ لیں، کمنٹ باکس کے اندر آ کے اپنی رائے سے ضرور بتائیں، آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق ہے، لیکن یار اختلاف کے ساتھ آپ نیچے کمنٹ باکس کے اندر گالیاں شالیاں اور یہ اس طرح کا کام بالکل بھی نہ کریے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں نے یہ اس لیے نہیں جو ہے نا وہ یہ جمعے کے جمعے ہم لوگ یہ ریکارڈ کرتے ہیں، اس لیے نہیں تاکہ آپ کمنٹ باکس میں آ کے گالیاں دینی شروع ہو جائیں یا کچھ طرح کا معاملات کریں، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، نہ میں وہابی ہوں، نہ میں سنی ضرور ہوں، نہ میں شیعہ ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں اہل سنت والجماعت ہوں۔ اہل سنت اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، میں بھی یہ گناہ گار سا شخص ہوں، جتنی میرے سے کوشش ہوتی ہے میں کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ان کی پوری سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنا رہو، اہل جماعت اور صحابہ کی جماعت۔ صحابہ کے تو یہ عقیدے نہیں تھے، اللہ کے نبی کو جب ان کی قبر مبارک کے اندر اتارا گیا، اس کے بعد ان کی تدفین وغیرہ ہو گئی، تو اس کے بعد تو اللہ کے نبی کی قبر کے اوپر جا کے تو کسی نے نہیں، اتنے سارے معاملات ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق نے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کی، وہ مدعین نبوت تھا، جھوٹا نبی، اس کے خلاف جنگ کی، تو مشورہ تو نہیں لیا جا کے اللہ کے نبی سے، اپنی عقلوں سے سوچیں، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹے یعنی جو ہمارے مولوی یہ بچوں کے دماغوں کے اندر اپنی روزی روٹی کے لیے یہ چیزیں ڈالتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اپنی صرف روزی روٹی چلانے کے لیے کہ یہ کر لو تو ایسے ہو جائے گا، یہ کر لو، اور بھائی ہم سب لوگوں کو اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ کا تعارف پتہ کیا کروایا گیا، اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اوے اللہ تینوں تکن لگا دے، یہ نہ کرنا، اللہ تمہیں کبھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کی محبت کیا ہے؟ بتایا گیا کبھی اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا کہ زیادہ پیار کرتے ہیں، اتنا کہ زیادہ پیار کرتے ہیں، اتنا کہ زیادہ پیار کرتے ہیں کہ انسان کی سوچ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اس رب کی شفقت جو ہے نا ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ نہیں چاہتے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تم لوگوں کو جہنم میں ڈال دوں، یہ تو تم لوگوں کے اپنے اعمال ہوں گے جو تمہیں جہنم میں لے کے جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کو چھوڑ کے کسی کو بھی نہ پکاریں، مدد کے لیے کسی کو بھی نہ پکاریں۔ دیکھیں آپ جائیں ضرور، مزارات پہ جائیں، کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، جو ان سے مرضی مزار پہ جائیں، جا کے اس صاحب قبر کے لیے بھی دعا کریں، وہاں پہ فاتحہ پڑھیں اور 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے اس کی روح کے لیے بھی اصالہ ثواب کریں، اور اپنے لیے بھی دعا مانگیں، یا اللہ جو تیرے نیک بندے فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی نیکی کرنے کی توفیق دے، ہمیں بھی ان جیسے کام کرنے کی توفیق دے، نہ کہ اس صاحب قبر سے جا کے مانگنا شروع ہو جاؤ کہ تم اللہ سے سفارش کرو۔ اور بھائی یہی تو عقیدہ ان کا تھا مشرکین مکہ کا، وہ کیا کہتے تھے، وہ جو 313 بت رکھے ہوئے تھے کعبے کے اندر۔ اسلام کو تھوڑا سا پڑھ لیں، خود پڑھیں اور پھر فیصلہ کریں اپنے دماغ کے ساتھ، مولوی کی آنکھ سے نہ دیکھیں، مولوی کی آنکھ سے جب دیکھیں گے نا تو پھر بھائی آپ کو اگر سنیت کی اینک آپ نے لگائی ہوئی ہے نا تو آپ کو سنی والا فرقہ ہی نظر آئے گا، اگر آپ نے وہابیت کی اینک اپنی آنکھوں پہ چڑھائی ہوئی ہے نا
تو آپ کو وہابیت ہی نظر آئے گی. اگر آپ نے اپنی آنکھوں پہ دیوبندیت کی اینک چڑھائی ہوئی ہے تو آپ کو دیوبندیت ہی نظر آئے گی, پھر آپ کو حق نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری اینکیں اتار کے سائڈ پہ رکھیں. اللہ رب العزت نے آپ کو دماغ دیا, اور ایسا دماغ ایک اتنے سے 6 فٹ کے انسان نے بوئنگ A380 دنیا کا سب سے بڑا ایئر لائنر 700 پیسنجر کو لے کے اڑا, ہزاروں ٹن اس کا اپنا وزن ہے, ہزاروں ٹن کارگو اس کے پیٹ میں بھرا ہوتا ہے, اور انسان کو اللہ نے ایسا دماغ بنایا ہے, انسان ہی نے اس جہاز کو بنایا. آج انسان خلاؤں کا سفر کر رہا ہے, اللہ نے اس کو ایسا دماغ دیا ہوا ہے. تو کیا قرآن سمجھ آنے کے لیے اللہ نے اس کو دماغ نہیں دیا؟ دیا ہے, ضرور بر ضرور دیا. ہم لوگ اس دماغ کا استعمال نہیں کرتے. تو بھائیو یہ دیکھو قرآن واضح طور کے اوپر بیان کر رہا ہے. آپ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ میرے پیچھے لگ کے تو ایک نیا فرقہ شروع کر لیں, نہ 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 نہ, اپنے گھروں میں خود قرآن پڑھیں, خود بھی پڑھیں, اور اپنے بچوں کو بھی یہ عقیدے سمجھائیں. اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا, جو مرضی ہو جائے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا, اللہ ہی سے مانگنا ہے. ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر کون دیتا تھا؟ بتائیں, کون سی فیکٹریاں تھیں ہماری وہاں پہ, کون سے ہمارے کارخانے وہاں پہ چل رہے تھے, کون سے بزنسز ہمارے چل رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بنا میرے کہے, بنا میرے مانگے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ماں کی آنت کے ذریعے جو ہے نا وہ روٹی دے رہا تھا. ٹھیک ہے, تو آج دنیا کے پیٹ کے اندر, ماں کے پیٹ کے تو اندر اللہ دے رہا تھا, دنیا کے پیٹ کے اندر بھی آ کے اللہ ہی سے ہونے کا یقین رکھیں, اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین چھوڑ دیں. یہ کفریہ عقیدہ ہے, اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین. یہ انسان کو جہنم کی سب سے نیچے والی گھاٹیوں میں لے جائے گا. یہی تو عقیدے تھے مشرکین مکہ کے, جو آج ہمارے مسلمانوں کے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, بزرگ ہیں اللہ کے, ان کی قبروں کے اوپر آ کے دعا کرو تو قبول ہوتی ہے. بھائی یہی عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا. وہ کہتے تھے یہ 313 جو بت رکھے ہوئے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, استغفر اللہ معاذ اللہ. یہی تو وہ کہتے تھے. وہ کہتے تھے یہ فرشتے ہیں, یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے سامنے. یہی تو عقیدہ ان کا تھا جو آج ہمارے مسلمان بنائے بیٹھے ہیں. تو یہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں نسل در نسل, یار میری امی یہ کرتی تھی تو کیا وہ غلط کرتی تھی؟ بھائی وہ غلط کرتی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی انسان ہے, ہم سارے انسان ہیں. غلطی سے پاک صرف ایک ہستی تھی اس کائنات کے اندر, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس امت کے اندر. ٹھیک ہے, ان سے وہ غلطیوں سے بالکل پاک تھے. باقی ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, غلطی کی گنجائش ہے. اللہ نے توبہ کیوں رکھی ہے؟ اگر غلطی نہ ہوتی تو انسان سے اللہ نے توبہ اسی لیے رکھی ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہو جائے. شیطان نے جب کہا تھا نا کہ اللہ میں تیرے اسی بندے کو گمراہ کروں گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ اس کو مردود کر کے جہنم سے نکال دیا, اور پھر اس نے اللہ سے دعا مانگی, اور اس نے تو کسی کا واسطہ نہیں دیا, کسی کا وسیلہ نہیں ڈالا. اس نے ڈائریکٹ اللہ کو کہا یا اللہ مجھے مہلت دو قیامت تک کی, میں تیرے اسی بندے کو گمراہ کروں گا. اللہ نے کہا جا دی تجھے مہلت. اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی, وہ شیطان مردود کی. تو اللہ آپ کی اور میری قبول نہیں کریں گے؟ جی کریں گے نا. تو ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ اللہ رب العزت سے مانگنا ہے. تو اللہ نے مہلت دی, تو اس نے کہا کہ میں اس کو جہنم میں لے جاؤں گا, یہ صبح سے شام تک میں اس سے گناہ کرواؤں گا. اللہ نے کہا کروا تو اس سے گناہ, میں غنی ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ میں غنی ہوں, یہ میرا بندہ صبح سے شام تک گناہ کرے گا, ایک دفعہ ندامت کے ساتھ یہ میرے سامنے جب روئے گا نا, اس کی آنکھ سے آنسو اس کے یہ پلکوں پہ آنے سے پہلے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. یہ ہے میرا رب. بھائی اپنے رب کو پہچانو. تو یہ عقیدے جو ہے نا قبروں سے مانگنے کے, بتوں سے مانگنے کے, شجروں سے مانگنے کے, اور فلاں درخت پہ دھاگا باندھو, فلاں مزار پہ جھاڑو چڑھاؤ, آپ کی آنکھ کی یہ نا وہ صحیح ہو جائے گی آپ کے, وہ میں بہت سارے دیکھے ہیں پاکستان کے اندر, وہ نیچے نا پیر کو گٹے کے ساتھ وہ باندھا ہوتا ہے, ایک اس اندر نا ایک وہ سپی سی ہوتی ہے وہ باندھا. یار یہ کیوں باندھا ہوا ہے؟ یار میری ٹانگ میں درد ہے, تو فلانی جگہ تو لے آ کے میں بنے آ رہا. اور اللہ کے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو, کبھی اللہ کے نبی نے بھی یہ کسی کو کہا کہ یہ دم کر کے دیا ہو, یہ باندھ لو؟ او بھائی یہ میں دیکھیے, میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں بڑے درد دل سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کو نیچا دکھانے کا, میں آپ سب لوگوں سے زیادہ کمزور ہوں. ٹھیک ہے, یہ میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو بچو خود بھی جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. ایز اے مسلم آپ میرے بھائی بہن ہیں, ٹھیک ہے,
تو آپ کے بھائی کو یا آپ کی بہن کو آپ کے سامنے آگ لگا دی جائے تو آپ برداشت کر سکتے ہو کہ وہ آگ میں جلتی رہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا تو وہ کیا انسان ہوا جو سامنے کسی کو جلتا ہوا دیکھے؟ تو اس لیے اللہ سے ہونے کا یقین رکھیں، اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین چھوڑ دیں۔ مزارات پہ جائیں، کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا، وہاں جا کے ان کے لیے بھی دعائیں کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں، اللہ جس طرح یہ تیرے نیک بندے تیرے رستے پہ چل کے ان کے نام ہوئے، ان کو مقامات ملے، اللہ ہمیں بھی ان کے رستوں پہ چلا، ہمیں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلا، اور اللہ ہمارے نہ آپ اچھے کام کرو، میں 100% گارنٹی دیتا ہوں، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ انسانیت کے لیے کام کرو، اللہ آپ کا نام زندہ کر دے گا۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے، آپ انسانیت کے لیے کچھ کر کے جاؤ، اللہ آپ کا نام زندہ کر دے گا۔ ہم اپنے نام زندہ کروانے چاہتے ہیں الٹے کاموں سے تو وہ تو نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں اللہ سے۔ یہ آیات میں نے آج اس لیے یہ اسپیشلی یہ آج لیکچر اس کے اوپر اس لیے تھا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ فون کے اوپر فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یار یہ، میں اکثر ان کو کہتے ہیں یار فلاں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ مولوی صاحب نے بیچارے نے خود 2 کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، خود بھی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں۔ آپ جو صحیح علماء ہیں ان کے پاس جائیں، بیٹھیں ان کی صحبت کے اندر، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ اللہ کے غیر سے مانگنا جو ہے نا یہ حرام ہے، حرام، بہت بڑا حرام ہے یہ اللہ کے غیر سے مانگنا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہی سے مانگے، باقی جائیں قبروں کی زیارات کے لیے، اپنے ماں باپ کی قبروں پہ بھی جائیں، وہاں کھڑے ہو کے بھی جو ہے نا فاتحہ خوانی کیا کریں، مزارات میں بھی جائیں، آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن ان صاحب قبر سے نہ مانگا کریں، ان کے لیے بھی دعا کیا کریں اور اپنے حق کے اندر بھی دعا کیا کریں۔ تو گائز یہ تھا آج کا جو ہے نا وہ ہمارا لیکچر۔ خود بھی قرآن پاک کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے مرحومین فوت ہو چکے ہیں آپ سب کے، میری والدہ اور میرے جتنے عزیز و اقارب، آپ کے جتنے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری والدہ کی قبر کے اوپر کروڑہا اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما کے ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، وہ ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی نصیب کرے۔ اوکے گائز، اللہ حافظ۔